الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. بھائی یہ سیڑھیوں پہ نہ بیٹھو بھائی، یہاں سے اتر جائیں، سیڑھیوں سے اتر جائیں. مجمع کے سامنے کوئی نہ ہے. میرے محترم بھائیوں بہنوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ اتنی محبت سے تشریف لائے. 17 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے. جولائی 2000 میں آخری دفعہ آمد ہوئی تھی. 17 سال بعد بہت بڑا باغیچہ نہیں، باغ دیکھ رہا ہوں. اور یہ خوبصورت منظر ایمان والے مومنین اور مومنات، مسلمین و مسلمات، نوجوان بھی، جوان بھی، ادھیڑ عمر، بوڑھے، سب ایک آج میرے نبی کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی اور میرا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور یہاں آسمان کے فرشتے یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کیسے ہیں کہ اگر ہمیں دکھائی دیتا تو شاید ہم خوشی سے ہی مر جاتے. اور یہ ساری عمارت کی اگر زبان ہوتی تو یہ آپ کا ایک ایک اس کا پلر آپ کا شکر ادا کرتا کہ یہاں آج اللہ کا نام گونج رہا ہے. یہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن یہ سارا مجموعہ، بھئی آپ یہاں نہ بیٹھو، پیچھے ہو جاؤ، یا نیچے اتر جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ، لوگوں کو کور مت کرو. آج اللہ بھی خوش ہے، اس کے فرشتے بھی خوش ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں کہ میری امت جمع ہے. میرے بھائی بہنوں، بات کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ تھوڑے نہیں ہیں. آپ تو بہت تھوڑا سا مجمع ہے اس کے لحاظ، لیکن میرے نبی کا امتی اگر کسی جنگل میں اکیلا رہتا ہے تو مجھے وہاں تک بھی جانے کا حکم ہے.
کسی صحرا میں رہتا ہے تو مجھے وہاں بھی جانے کا حکم ہے کہ میرے نبی نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں، ایک ایک مرد عورت کالے گورے کے لیے آنسو بہائے ہیں، اور آپ اتنا روئے ہیں کہ سارے نبیوں کے رونے سے بڑھ کر میرے نبی کا رونا ہے، سارے نبیوں کے درد سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے۔ مدینے کی فضا گواہ ہے کہ اس میں آپ کی آہیں، فریادیں، رونا دھونا گونجتا رہا 10 برس۔ ایک رات کا قصہ سناتا ہوں، اب تڑپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دونوں انبیاء کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، چاہے تو تو عذاب دے میری امت کو، اور چاہے تو تو معاف کر، تو مہربان ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کیا کہا، یا اللہ، نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں، میں اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف ہی کر، معاف ہی کر، معاف ہی کر، کر یا نہ کر، نہیں معاف ہی کر۔ اور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہوئی، عرش ہل گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ جبریل آئے، ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل، امت کا غم چین نہیں لینے دیتا، ہم اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ہمارے ملک میں اخبار میں دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے فارغ کر دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے، 70s میں زمیندار فیملی کا بیٹا مولوی بنے، یہ بہت بڑی گالی تھی، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کو صبح کے 9 بجے کہا یہ تو مولوی بننا ہے، میرے گھر چوں نکل جا۔ ساری تصویر نقش ہے، سفید کرتا، سفید زمینداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا۔ یہ ماں باپ کا رویہ ہے۔ میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا، میرے باپ کو پسند نہیں ہے، نکال دیا۔ ہائے، اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں، کن کے لیے؟ کن کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا، زمین آسمان کانپ اٹھے امت کے گناہوں سے۔ میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، 90% امت نماز چھوڑ گئی، باغی ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا، ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی۔ میرا نبی پاکیزگی کو لے کر آئے، پاکیزگی تار تار ہوئی، ماں باپ کی عزت کو لے کر آئے۔ صرف آپ کے دیس کی بات نہیں ہے، ہمارے دیس میں بھی ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا،
رشتے سفید ہو گئے، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، جھوٹ سچ کی تمیز مٹ گئی، پیسے کے پجاری بن گئے، ہوس کے غلام بن گئے، دھن دولت کو سجدے کرنے لگے، مال پہ ایمان بیچا، شراب بیچو، دودھ بیچو، پیسہ چاہیے، جھوٹ بولو سچ بولو، پیسہ چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، تمہیں ڈالر چاہیے، ہمیں روپیہ چاہیے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم اللہ سے ملانے آئے تھے، ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے، ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے، ہم ہی باغی بن گئے، ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے، ہم ہی نے قرآن کے سودے کر دیے۔ کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی، ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، لستن کاحد من النساء، آپ جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں، ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی۔ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا، یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، 8۔ سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا، میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے، فظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے، فذهبت لادخلہ، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں تو تیرا غصہ یاد آ گیا۔ عمر کہنے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا۔ عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، وہ میں نے پہلے بتا دیا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ بلال مالی اسمع خشخۃ نعالک فی الجنہ، بلال کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جنت میں پہنچا، دوسرا آپ نے فرمایا جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟
کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں، ابھی جنت میں تو آیا نہیں، تو یہ آواز کیسی ہے؟ آپ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی، آواز سفر ہی نہیں کر سکتی۔ حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے؟ تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول، آپ نے کہا وہ مدینے میں آواز جنت میں کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں۔ ساری وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے، وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کینیڈا میں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں، کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے، ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ ساری دوڑ کا آخر کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیرو۔ کروڑ انٹو زیرو زیرو، بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ میرے رب کی قسم ہے، دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب موت زیرو زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا۔ اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں، دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے،
روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے، کہ کون ہے؟ کہ فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا، ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہوں، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس کا کہ ہوں میری بس، اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی۔ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک قصائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ قصائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت،
ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی۔ بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کرو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے۔ بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرمایا۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں، یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ
आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं